آپ کی محبتیں اتنی بلند ہیں، آپ کا پیار اتنا بلند ہے کہ سلوٹ ہے آپ کو۔ رانا افتخار وہ انسان تھا جو اپنی صرف 5 ایکڑ یا 6 ایکڑ کی وائی بی جی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی جاب کرتا ہے، اور آپ اس کا دل دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہم کبھی رانا صاحب کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے دل سے مہمان نوازی کی۔ اس لیے جو تگڑا ذمہ دار ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی کو وقت دینے کا۔ اس کے نیچے اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ہی بڑے ذمہ دار کو نہ کامیاب ہونے دیتے ہیں نہ ترقی کرنے دیتے ہیں، بس ایک ہی جگہ پہ اسے چلاتے جاتے ہیں، اور وہ پیسے کے نشے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مقصد صرف اور صرف چھوٹے ذمہ دار کو اس قابل بنانا کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزار سکے، اور جو اس کا اناج بڑھے اس اناج میں اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کر سکے۔ جب وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کرے گا تو اس کے اندر اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی اگر آپ 1 یا 2 یا 3 ایکڑ پہ بیٹھے ہیں تو ساری زندگی آپ انہی 2-3 ایکڑوں میں بیٹھے رہیں گے؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ان 3-4 ایکڑوں کی بجائے آپ 10-15-20 ایکڑ پہ جائیں؟ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اگر آپ کا دل یہ چیز چاہتا ہے تو برائے مہربانی 15 فروری کو کوٹ رادھا کشن پھول نگر رانا افتخار کی طرف جائیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ ہی کے بھائی، آپ ہی کے چاہنے والے، آپ ہی کی برادری، کسان برادری، جو اپنے 1-1 ایکڑ کے اوپر ایپلیکیشن کرنے کے بعد پورے گاؤں کے لوگ آپ کو اس کا رزلٹ دکھائیں گے، آپ اپنی آنکھوں سے یہ رزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو یقین آئے گا۔ اور 1 سال سے میں نے ایک گاؤں پکڑا ہے، ابھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی کرم نوازی سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے اب میں اور گاؤں پکڑتا جا رہا ہوں، تاکہ آہستہ آہستہ ہر گاؤں میں ایک ماڈل فارم بنے، اس ماڈل فارم میں چھوٹا ذمہ دار اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ میں جو چھوٹے ذمہ دار ہیں ان کے لیے یہ قربانی دے رہا ہوں، تاکہ اس گاؤں میں رہنے والے غریب، یتیم، بیوہ ان کو اپنی کمائی سے دے سکے، نہ ان کو لینا میں لگنا پڑے، نہ ان کو چندہ لینا پڑے، نہ ان کو کسی کے دروازے پہ جا کے لینا میں لگ کے راشن لینا پڑے، نہ وہ ہر مہینے کسی کی جیب پہ نظریں رکھ سکے تاکہ کہ اس سے ہمیں پیسے ملیں گے۔ وہ چھوٹا زمیندار اتنا تگڑا، اتنا امیر ہوگا کہ وہ بغیر مانگے ہر فصل کے اوپر اپنی فصل میں سے جو اس کی پیداوار زیادہ آئی ہوگی اس میں سے اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کر سکتا ہو۔ اور یہ صرف اور صرف آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کے اندر ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، اس خوف کو اپنے دل سے نکالیں، اور پلیز باہر نکلیں۔ کب تک اس خوف کو لے کے جیئیں گے؟ بے شمار لوگوں نے آپ کو لوٹا، بے شمار لوگوں نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا، بے شمار لوگوں نے آپ کو بیج غلط دیے، بے شمار لوگوں نے آپ کو پیسٹی سائیڈ غلط دی، بے شمار لوگوں نے آپ کو ویڈی سائیڈ غلط دی، بے شمار لوگوں نے آپ کو کھادیں غلط دی، پر ان سب کے باوجود آپ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی آپ طاقتور ہیں، آج بھی آپ سٹرونگ ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی محبت ہے، آپ کے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے وہ کبھی ویک نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا یقین ہے۔ مجھے بھی 25 سال ہو گئے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اور 25 سال میں اللہ سے یہ مدد مانگی کہ اے میرے اللہ مجھے اس قابل بنا تاکہ میں چھوٹے ذمہ دار کے کام آ سکوں، اور تیرے دیے ہوئے اللہ کیسے دے گا؟ اللہ اس طرح دے گا کہ جب آپ اپنی زمینوں کو ٹھیک کریں گے، آپ کی پیداوار بڑھے گی، تو آپ اس پیداوار جو اللہ نے پیداوار بڑھائی ہوگی، میری یا آپ کی نہیں، جو اللہ نے پیداوار بڑھائی ہوگی، اس میں سے جب آپ اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کریں گے، آپ کو دکھ نہیں پہنچے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ یہ جو مجھے عطا کیا ہے وہ میرے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں، کسان دوست کے ساتھ
اللہ اکبر کثرت سے پڑھیں. میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے جب میرے لڑکے مجھے ویڈیو بھیجتے ہیں کہ جی فلانی جگہ سے فلانے کسان نے یہ ویڈیو بھیجی, فلانی جگہ سے فلانے کسان نے یہ ویڈیو بھیجی. آپ کے سامنے رحیمیہ خان والے کسان کی ویڈیو چلی, آپ کو اس کا نمبر بھی دیا. اب اس کسان کے اوپر 14 لاکھ روپیہ قرضہ تھا جو وہ 4 سال میں نہیں اتار سکا. 14 لاکھ میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا تھا. اس کی ویڈیو میں اس نے خود اس چیز کو مانا کہ میں نے 9 لاکھ روپیہ قرضہ پہلی کراہ میں سے اتار دیا ہے, شوگر کین میں سے 3 ایکڑ میں نے بھی اس کی ہیلپ کی. اور ہیلپ کرنے کے بعد جب اس نے 9 لاکھ روپے اپنا قرضہ اتارا اور وہ سود سے اور مشکلوں سے بچ گیا. اس لیے اللہ سے ناطہ جوڑے اور برائے مہربانی 15 فروری کو آپ پہنچیں تاکہ سچ اور حق کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں, پورے گاؤں کی اپنی آنکھوں سے زمینیں دیکھ سکیں, پورے گاؤں کے زمین کے فرق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں, پورے گاؤں سے آپ پوچھ سکیں کہ بتائیں آپ نے کتنے پانی لگائے ہیں, پورے گاؤں سے, تاکہ آپ پوچھ سکیں کہ بتائیں اس کے اوپر کتنی جڑی بوٹی آئی ہے, پورے گاؤں سے آپ پوچھ سکیں کہ بتائیں آپ کے سٹے کا سائز کیا آ رہا ہے, پورے گاؤں سے آپ پوچھ سکیں بتائیں آپ کے ٹلر کتنے آ رہے ہیں, پورے گاؤں سے آپ پوچھیں بتائیں آپ کی زمین کے اندر کتنا آرگینک میٹر آ گیا, پورے گاؤں سے آپ پوچھیں بتائیں آپ کی ساتھ والی زمین کا اور اس زمین کا کتنا فرق آ گیا. برائے مہربانی نکلیں 15 فروری کو, پہنچیں کوٹ رادھا کشن. میرا آپ سے وعدہ ہے جو زیادہ مظلوم ہوگا, جو زیادہ غریب ہوگا, جس کے پاس سکت نہیں ہوگی, اس کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا, اس کا ساتھ دوں گا. رانا افتخار کے بھی ذمہ داروں کو میں نے باہر سے فرٹیلائزر خرید کے لے کے دی, اس لیے کہ وہ جعلی فرٹیلائزر سے بچ سکے. ان کو باہر سے خرید کے اپنی جیب سے دی. اور مجھے کون دیتا ہے؟ مجھے صرف اللہ دیتا ہے. نہ میں کسی چیریٹی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, نہ میں کسی سے مانگ کے کام کر رہا ہوں. میں اپنی جیب سے, اللہ کی کرنوازی سے, اللہ کی مدد سے, اللہ کی وجہ سے یہ سارا کام کر رہا ہوں. اور برائے مہربانی اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے, اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے, اگر آپ حقائق نہیں دیکھیں گے, اگر آپ حقائق دیکھیں گے نہیں تو کیسے کامیاب ہوں گے, اگر آپ حقائق دیکھیں گے نہیں کیسے ترقی کریں گے, اگر آپ حقائق دیکھیں گے نہیں تو کس طرح دوسروں کو بتا سکیں گے. آپ اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے لیے, شادی بیاہ کے لیے, فنکشن کے لیے, پتنگ بازی کے لیے, مختلف طریقوں کے لیے آپ نکل پڑتے ہیں, اپنی کرایہ اٹھا کے بھی نکل پڑتے ہیں. تو آج اپنی ترقی کے لیے, اپنی کامیابی کے لیے نہیں نکل سکتے. 15 فروری یاد رکھیں, اتوار کا دن پہنچنا ہے, ہر صورت پہنچنا ہے, اور آپ کی آواز پوری دنیا میں جانے چاہیے تاکہ آپ اپنے دوسرے کسان بھائیوں کو بھی حوصلہ دے سکیں. بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کا طلبگار سید بابر حسین بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. میں ہوں آپ کا اپنا سید بابر حسین بخاری, آپ کی محبتوں کا طلبگار. آج ایک بڑے ایشو پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں. آج سے پہلے میں بڑا کم ویڈیو میں آتا ہوں, صرف اس وقت آتا ہوں جب ذمہ داروں کا وقت ہوتا ہے, جب ذمہ داروں کا دن ہوتا ہے, جب فصلیں دکھانے کا وقت ہوتا ہے. تو آج میں چھوٹے ذمہ داروں کو خاص طور پہ ان سے مخاطب ہو کے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی جو میری 25 سال کی محنت اور 25 سال کی لگن جس سے میں نے یہ کسان دوست فارمولہ تیار کیا, اور میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جو ہر گاؤں گاؤں پھر کے چھوٹے ذمہ داروں کو بغیر پیسوں کے ان کو کسان دوست فارمولہ استعمال کرائے. کوئی ایسا بندہ آج تک آپ نے دنیا میں دیکھا ہو جس نے گلوبل ولیج ماڈل فارم بنایا ہو؟ گلوبل ولیج ماڈل فارم بنانے کا مقصد آپ لوگوں کا ساتھ دینا, آپ لوگوں کو سود, قرضوں اور مشکلات والی زندگی سے نکالنا, کیونکہ میری ڈیوٹی لگائی ہے میرے اللہ نے, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ اکبر کی طاقت سے. میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے تاکہ میں چھوٹے ذمہ داروں کو اللہ اکبر کی تبلیغ اور ان کی فصلوں میں اضافے کا حل بتا سکوں. اور آپ کے اضافے کا حل بتانے کے لیے میں نکلا. آج پورے 25 سال ہو گئے. اگر آپ 15 فروری کو کوٹ رادھا کشن نہ پہنچے تو پھر اس وقت کو آپ پچھتائیں گے جس وقت کے لیے میں نے 25 سال گزارے
آپ لوگوں کی محبت کے لیے، آپ لوگوں کے لیے. اس کا ثبوت، میری سچائی کا ثبوت، یہ سارے اپریشیشن لیٹر اور 1 سال کوٹ رادھا کرشن کے اندر گندم کی کراپ سے سٹارٹ ہو کے پھر مکئی اور پھر چاول کی فصل اور آج پھر گندم آ گئی ہے. یہ منہ بولتا ہوا ثبوت ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس لیے یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ آپ لوگوں کی زندگی کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں خوشحالی کی طرف جانا ہے، اللہ اکبر کو اپنانا ہے اور دن رات محنت کرتے کرتے قرضوں کے نیچے دبنا ہے یا قرضوں سے بچنا ہے. میرے پیارے کسان بھائیوں، کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہر دفعہ پیداوار کا کم ہونا، فصلوں کی بروٹتی کا نہ ہونا، پانی بار بار لگانا، پیٹر انجن کا ڈیزل کا بار بار استعمال ہونا، لیبر کا بار بار استعمال ہونا اور اس کے بعد پیٹر انجن کی ریپیئر مرمت؟ کیا ساری زندگی اسی چکی میں پسنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ زمینوں میں ہر ٹائم پانی کھڑا رہے اور زمینیں پانی کو جذب نہ کر سکے؟ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ یا جذب کریں تو ایک دم پانی نیچا چلا جائے؟ تو اس سب کا حل کسان دوست فارمولے ہیں. فارمولے میں جو حل اور اس کے بینیفٹ وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. خاص طور پہ جو چھوٹے زمیندار جب وہ پانی لگاتے ہیں تو ان کی زمینوں کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور زمینیں اتنی سخت ہے کہ پانی جذب ہی نہیں کر پاتی. اور خاص طور پہ وہی زمیندار، میرے چھوٹے زمیندار، جو زمین پہ پانی لگانے کے بعد پانی ایک دم سے نیچے چلا جاتا ہے، یعنی کہ نہ وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور نہ ہی پانی کو جذب کرنے کے علاوہ نہ ہی پانی کو اندر سٹور کرتی ہے. اس کا حل کسان دوست فارمولا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین کی تیاری کے لیے آپ کو بار بار روٹاویٹر لگانا پڑے اور آپ روٹاویٹر بار بار لگا کے اس کو پاؤڈر کی طرح نرم کرنا چاہتے ہیں؟ اور یا چھوٹا کسان تو یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ ڈیپ روٹاویٹر لگائے اور اس سے اپنی زمین کو تیار کرے. اس کے پاس تو روٹین والے روٹاویٹر ہوتے ہیں. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک زمین ٹھیک نہ ہو اور روٹاویٹر جتنا مرضی ڈیپ لگا لے اور اس کی فصل شاندار ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آج تک جتنا بھی اناج اور جتنی بھی آپ کی فصلیں آ رہی ہیں، چاہے وہ چاول کی فصل ہے، چاہے گندم کی ہے، چاہے مکئی کی ہے، اس کی پیداوار کیوں نہیں بڑھ رہی؟ وہ ایک جگہ پہ کیوں رک گئی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زمین کے اندر بے شمار جڑی بوٹیاں اگے؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بے شمار پیسٹی سائڈ اور ویڈی سائڈ آپ استعمال کریں تاکہ آپ کے ہی اپنے ہی بہن بھائیوں کی زندگی کو مسئلہ بنے؟ اور اتنا زیادہ پیسٹی سائڈ اور ویڈی سائڈ ڈال کے اتنا پوائزن فصلوں کے اندر آ جائے تاکہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کا گلا دبا کے انہیں مار دیں. اب آپ کہیں گے کہ کس طرح یہ پوائزن کس طرح پیدا ہو رہا ہے؟ یہ پوائزن اس طرح پیدا ہو رہا ہے کہ کئی سالوں سے آپ ویڈی سائڈ اور پیسٹی سائڈ پودوں کو دے دے کے وہ سارے کا سارا مواد وہ اپنی زمینوں پہ اکٹھا کرتے جا رہے ہیں اور پودے اسی مواد کو لے کے پروان چڑھ رہے ہیں اور ان کی گروتھ ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے، پیداوار میں کمی آتی جا رہی ہے، جڑی بوٹی بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کسان ڈفرنٹ طرح کی پیسٹی سائڈ استعمال کرتا جا رہا ہے. کسان خاص طور پہ چھوٹا کسان، میرا سلام ہے اس کو جو پسنے کے باوجود پستا پھر بھی ہمت نہیں آ رہا. میں نے دیکھا ان چھوٹے کسانوں کو جو نوکریاں کر کے اپنی پوری تنخواہ زمینوں پہ لگاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اس دن کا جس دن پیداوار آئے گی وہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے حلال رزق کما سکیں. پر نہیں، ان کو یہ زمین جب تک سونا نہیں اگلے گی تب تک چھوٹا کسان
پستا جائے گا، پستا جائے گا، پستا جائے گا۔ چھوٹے کسان کی پسنے کی وجہ کبھی کسی نے معلوم کی ہے کہ چھوٹا کسان کیوں پس رہا ہے؟ چھوٹا کسان اس لیے پس رہا ہے کہ اس کو وافر مقدار میں پانی لگانا پڑ رہا ہے۔ چھوٹا کسان اس لیے پس رہا ہے کہ بار بار بیماری کو ختم کرنے کے لیے مختلف ویڈیسائڈ اور مختلف پیسٹیسائڈ کا استعمال کر رہے ہیں، پر چھوٹے کسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جتنا پیسٹیسائڈ اور ویڈیسائڈ اس کی زمین کے اندر چلا گیا ہے، اس نے اس کی زمین کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ جب تک وہ زمین نرم نہیں ہوگی، اس زمین کی جو شکل ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوگی، اس زمین کے اندر نیوٹرن اور نیچرل آرگینک مادہ اس میں ڈیولپ نہیں ہوں گے، وہ زمین گروتھ نہیں کرے گی، اور کسان ہر دفعہ اسی طرح ہی پستا چلا جائے گا۔ تو میرے کسان بھائیوں، میں آپ کو بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی زمینوں کو ٹھیک کرے۔ جب آپ کی زمینیں ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کا قدم خوشحالی کی طرف جائے گا، کامیابی کی طرف جائے گا، ترقی کی طرف جائے گا۔ پیارے کسان بھائیوں، میں چھوٹا ذمہ دار آپ کو اس لیے کہتا ہوں، آپ چھوٹے ذمہ دار نہیں، آپ بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ آپ کا دل اتنا بڑا ہے کہ اگر میں آپ کے دل کی تعریف کرنا شروع کروں تو وہ ختم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے محبت دیکھی ہے آپ لوگوں کے اندر۔ آپ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے، پھر بھی آپ اپنی زمینوں کو پار رہے ہیں۔ آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، پھر بھی آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اپنے آئے گئے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے رانا افتخار۔